واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 12 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ہندوستان کے مہاراجے ہی جنگی تیاریوں میں مصروف نہیں تھے بلکہ مندروں میں پنڈت بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کرنے میں سرگرم عمل تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے ہندوؤں کا مشترکہ محاذ تیار ہو رہا تھا تو دوسری طرف غزنی اور سلطان سبکدگین کی حکومت ختم کرنے کے لیے غزنی کے ارد گرد کی مسلم ریاستیں سرگرم عمل تھی۔ بالکل آج کل کی صورتحال والا منظر ہے کہ جو کوئی بھی مسلم ریاست زور پکڑتی ہے اور اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، غیر مسلم کس طرح اس کو اندرونی اور بیرونی مسائل میں پھنسا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مسلمان ممالک بھی ساتھ چھوڑ کر اس کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکدگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹی بڑی مسلم ریاستوں کو بھی ہڑپ کر جاتے۔ اکیلے سلطان سبکدگین نے نہ صرف بر صغیر میں اسلام کو بچایا بلکہ سب مسلم ریاستوں کو بھی بچایا۔ اس جنگ میں کسی بھی مسلم ریاست نے سبکدگین کا ساتھ نہ دیا تھا۔ ناظرین، سلطان سبکدگین کے ساتھ اس کا دست راست اس کا بیٹا محمود غزنوی تھا۔ سلطان سبکدگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو ہندو فوج کی نقل و حرکت اور مہاراجوں کی پلاننگ کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے سلطان کو بھیج دیتے تھے۔ سلطان سبکدگین کو معلوم تھا کہ راجہ جے پال اس شکست کے بعد دوبارہ غزنی پر حملہ ضرور کرے گا، مگر اتنا زیادہ نقصان کروا کر وہ نہ اتنی جلدی تیاری کر سکے گا اور نہ ہی اتنی جلدی غزنی پر دوبارہ حملہ کر سکے گا۔ مگر سلطان کی اپنی فوج کی حالت بھی اتنی اچھی نہ تھی، کیونکہ 3 لاکھ کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کا اپنا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ سبکدگین کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال کے اگلے حملے کے لیے اس سے مقابلے کے لیے تیاری کرے، بلکہ اور بھی بہت سے مسائل تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد مسلم ریاستوں کے حکمران اس کو دانت دکھا رہے تھے۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں سلطان سبکدگین نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ تمام مسلم ریاستوں کی طرف اپنے ایلچی بھیجے اور انہیں ہندوؤں کے خلاف مشترکہ جہاد کی دعوت دی، جس میں سبکدگین کو خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب میں جتنے بھی پہاڑی علاقوں میں جتنے بھی قلعے تھے سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں اور خلجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سبکدگین نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور اپنے عالم اور صوفی بھیج کر انہیں اسلام کا ہم خیال بنایا۔ ناظرین، افغانیوں اور خلجیوں کی کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبکدگین کے حامی بن گئے تو سبکدگین نے انہیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ ناظرین، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محمود غزنوی 23 سال کی عمر میں پہنچ گیا۔ سبکدگین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا حاکم ابو نصر فوت ہو گیا، اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ نوح نے سبکدگین سے مدد مانگی، سبکدگین خود اس سے ملا بھی اور اس کی مدد بھی کی۔ سلطان سبکدگین کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن بن سنجار نے خراسان کے تھوڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اور فائق کو پناہ بھی دے دی۔ سبکدگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے مگر بو علی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان سبکدگین کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بو علی کے خلاف فوجی کارروائی کرے۔ بو علی کو در پردہ عیسائیوں نے کافی زیادہ امداد دے رکھی تھی۔ ناظرین، بو علی کو اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکدگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا تو ادھر سے نوح بھی اپنی فوج لے کر سلطان سے آ ملا۔ فائق اور بو علی نے جرجان نامی ایک ریاست کے حاکم فخر الدولہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی جنگی قابلیت کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دارا اپنی فوج کے ساتھ ہرات کے میدان میں پہنچا۔ سبکدگین بھی اپنی فوج کو لے کر ہرات کے میدان میں پہنچ گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ سبکدگین کے ساتھ محمود بھی تھا اور نوح بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ فائق نے نوح کو کم سن بچہ سمجھتے ہوئے بغاوت کر دی تھی کہ یہ
یہ بچہ ڈر کر حکمرانی سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ایک طرف ہندو مہاراجے متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو دوسری طرف اس خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ سلطان سبکدگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے کمسن حکمران نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمود نے پوچھا کہ ابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو سبکدگین نے جواب دیا، بیٹا اسلام کے اتحاد کی لاش پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں؟ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی، مگر افسوس آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے اور نہ ہندوستان میں کہیں نظر آتا ہے۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہو چکے ہیں اور وہ آگے ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ کر کل پرسوں دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی حوث خانہ جنگی کو ایمان فروشوں کے آگے ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروشوں اور اقتدار پرستوں کی اولادیں بھی مسند اور اپنا ایمان دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دیں گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے اور تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے ہی مسلمان جو ہمارے ہی کعبے کے پجاری ہیں، بت پرستوں کی شے اور مدد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، مجھے اپنی قوم کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ تخت و تاج کی حوث اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرتی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلم ریاست کے اندر منافقت اور نفاق ہے۔ یہ لوگ جب متفق ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند اور خلافت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ سلطان سبکدگین بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ ناظرین پھر تھوڑی دیر بعد محمود اور نوح سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے بیٹوں اپنی اپنی افواج کو میرے سامنے لاؤ۔ ناظرین دونوں فوجیں سلطان کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جب دونوں فوجوں کی طرف دیکھا تو اس نے خود میں ایک زلزلے جیسا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا اونچی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے بو علی فائق اور دارا کا متحد فوجی کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ ناظرین سلطان سبکدگین بلند جگہ پر گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے فوج کھڑی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی سپاہ کو دیکھا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، اللہ کے سپاہیوں، سلطان نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تمہارے ہی جیسے تمہارے ہی مذہب کے پیروکاروں کی فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سرحدیں وہاں تک وسیع ہو سکتی ہیں جہاں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے کر گئے تھے، مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان اسلام کا دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو اور وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں۔ وہ دین اور اپنا ایمان کرسی کی خاطر نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں، مگر تم نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ شہادت کا شوق رکھ کر ان کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے دین اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور تم ان مسلمانوں کا بھی وہی حشر کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مسلم دشمنوں کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر ان کے اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور ان کے پرچم پر جو چاند ستارہ ہے وہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ خلوص اور پیار کی زبان سمجھ لیں، مگر وہ نہیں سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو تو قتل کروا
پا سکتا ہوں مگر اپنے دین کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے لڑتا ہے اور گمراہ انسانوں کو اس اللہ کی حکومت کے تلے لانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان مسلمان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو دشمن کے قبضے کیے علاقوں میں دشمن کی ریاست میں آ گئی ہیں اور وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہیں؟ نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کی عصمت، اور نہ ہی ان کا گھر بار اور نہ ہی ان کا دین محفوظ رہا ہے۔ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ دشمن ہم سب میں کسی کی بہن بیٹی کی عصمت دری کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے مقابلے میں اپنی فوجیں لائے ہیں، یہ اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو کر آئے ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ ناظرین، سلطان کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا جا رہا تھا اور اس سے اس کی مشترکہ فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا مگر سلطان کو اس سے ذرہ بھر بھی خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز سلطان نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کھڑا کیا، خود قلب میں رہا، محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ ناظرین، مخالف فوج میں دارا تجربہ کار اور قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ فوج کو بھی جنگی ترتیب میں کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر سلطان نے پہلے ترتیب میں آ کر حملہ کر دیا تو پھر سلطان کو شکست دینا کسی کے بس کا روگ نہیں رہے گا۔ ناظرین، دارا سلطان سبکتگین کی چالوں اور جنگی حکمت عملی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر سلطان کو مہلت مل گئی تو سلطان کے شب خون مارنے والے دستے دائیں بائیں اور عقب میں پہنچ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر بکھیر دیں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر قلب کی بجائے سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کروا دیا۔ ناظرین، یہ حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دارا کی یہ جنگی چال سلطان کے لیے غیر متوقع تھی۔ سلطان کے پہلوؤں کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اس مقصد کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کی فوج کے دائیں بائیں سے قدم اکھڑنے لگے تو سلطان ان کو مدد دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اسی وقت دارا سلطان کے قلب پر حملہ کر دے گا۔ ناظرین، سلطان کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکست صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو شکست سے بچانے کے لیے اپنے ریزرو ٹروپ سے کمک بھیجی جس کی وجہ سے قلب کمزور ہو گیا۔ سلطان دارا کی چال سمجھ گیا مگر اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ تھا کیونکہ اس کے دونوں پہلو اس سے کٹ رہے تھے اور پہلوؤں کو بچانا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے نوح اور محمود سے کہا کہ میرے بیٹو، آج ہم نے اپنی زندگی کا آخری معرکہ لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس دور کا مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ عین اسی وقت جب سلطان کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی، ایک گھوڑا گرد اڑاتا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ سلطان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس گھڑ سوار کی تلوار نیام میں تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا اور وہ دشمن کی صفوں سے نکل کر آیا تھا۔ اس کے پیچھے دشمن کی فوج کے بہت سے دستے بھی تھے۔ وہ جب سلطان کے سامنے آیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ دشمن کا قابل ترین سپہ سالار دارا تھا۔ دارا نے سلطان کے قریب گھوڑا روکا اور اپنی تلوار سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 13 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔